کیا آپ نے کبھی معجزہ ہوتے دیکھا ہے؟ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور معجزات بھی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آئیے آج ایک ایسا ہی معجزہ سنتے ہیں، ایک ماں کی زبانی جن کا بیٹا بہت ہی بیمار تھا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میرے بیٹے اسماعیل کا پیدائشی دل کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹر عظمیٰ کاظمی سے میں اس کا چیمہ ہارٹ کمپلیکس میں چیک اپ کروا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے دل کا ایک وال تنگ ہے جس کی وجہ سے دل صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 90% بچے وقت کے ساتھ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، صرف 10% کی سرجری ہوتی ہے۔ آپ گھر جائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا وال از خود کھول دے اور اس کا شمار بھی انہی 90% میں کر دے جن کی سرجری نہیں ہوتی۔ میں اسماعیل کو گھر لے آئی، بہت دعائیں کرتی، صدقات کثرت سے اسماعیل کی طرف سے نکالتی۔ میری ایک کزن نے کہا، تم اس کے سینے پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا کرو، یہ سورت شفا بھی ہے اور دلیل بھی۔ انہوں نے ابو سعید خدری کی وہ حدیث دی جس میں انہوں نے اس سورت کا دم کر کے 30 بکریاں اجرت میں لی۔ انہوں نے ابن قیم کے بارے میں بھی بتایا کہ سفر حج پر انہوں نے اپنی ہر بیماری کا علاج اس سورت سے کیا اور ہر حاجی کو اسی کا دم کرتے اور وہ بفضل تعالی شفا یاب ہو جاتا۔ میں نے بھی یہی عمل شروع کر دیا۔ میں اسماعیل پر روز اس سورت کا دم کرتی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی طلب کرتی۔ 6 ماہ تک مجھے دوبارہ چیک اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کچھ دن قبل اسماعیل پھر بیمار رہنے لگا۔ اسے شدید گرمی لگتی، واضح لگتا کہ اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بارش کے موسم میں بھی اس کا سر اور بال پسینے سے تتر بتر رہتے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور اسے فوری چیمہ ہارٹ کمپلیکس پر لے گئی۔ وہاں ڈاکٹر عظمیٰ نے اس کی ایکو کر کے کہا کہ دل کا وال تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، پر آپ کا بچہ ٹھیک اب بھی نہیں، بلکہ اب زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے دل کی ایک شریان بند ہونی چاہیے، وہ کھلی ہوئی ہے، اس کی فوری انجیوگرافی کروائے۔ انہوں نے ہمیں چلڈرن ہسپتال لاہور بھیج دیا اور باقاعدہ 21 تاریخ یعنی آج کا انجیوگرافی کا ٹائم بھی دے دیا۔ زمین قدموں کے نیچے سے نکلنا اور دنیا گھومنا کسے کہتے ہیں یہ میں نے ان چند دنوں میں جانا۔ میں اللہ تعالیٰ کے آگے روتی، فریاد کرتی اور دعائیں کرتی۔ میں نے نیت کی کہ میں اپنے بچے کو عمرے پر لے کر جاؤں گی، وہ آب زمزم پلاؤں گی، اسے شفا والا پانی سے نہلاؤں گی۔ کل میں اسماعیل کا پاسپورٹ بنوانے ننکانہ صاحب گئی۔ وہاں معاویہ صاحب کے خالہ نے کہا، بیٹا تمہیں پتا بھی ہے انجیوگرافی کسے کہتے ہیں؟ میری ہوئی ہے، میری گردن پر کٹ لگا کر سلنج کے ذریعے ریز داغے کی طرح جسم میں داخل کی گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا زلزلہ آ رہا ہے۔ مشین گھوم رہی تھی۔ یہ مشینوں کے ذریعے دل کا چیک اپ ہوتا ہے۔ میری سن کر ہی حالت بگڑ گئی۔ والدہ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ نہیں کروانی، اس میں 100 ایکس-رے سے زیادہ خطرناک شعاعیں دل میں داخل کی جاتی ہیں۔ ماما نے کہا، تو میرے ساتھ کراچی چلو، وہاں سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا جب والد صاحب شدت سے یاد آئے۔ وہ ہماری مضبوط ڈارس اور دعا کا دروازہ تھے۔ میں نے بھائی جان کو میسج کیے اور کہا حرم جا کر خصوصی دعا کریے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج صبح میں چلڈرن ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں جن بچوں کی کل انجیوگرافی ہوئی ان کا پتہ لیا۔ پتہ چلا کہ ٹانگ پر کٹ لگایا جائے گا اور اس راستے ریز جسم میں جائیں گی، دھاگے کی طرح خون میں سرایت کریں گی اور پھر 16 گھنٹے بے ہوش رکھا جائے گا۔ میرا تو سن کر ہی بی پی ہائی ہو گیا اور میں ان بچوں کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ معاویہ صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا، مت رو، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو صحت دے دے گا۔ سید توصیف الرحمان راشدی ایک بہت بڑے عالم دین ہے۔ ان کی بیٹی کے دل میں سوراخ تھا۔ انہوں نے 41 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور دوبارہ چیک اپ کے لیے گئے تو الحمدللہ سوراخ بند ہو گیا تھا۔ رب کے کلام میں بہت طاقت ہے، تم یہ نسخہ آزما کر دیکھو۔ ہم دونوں نے اسماعیل پر اس سورت کا دم کیا اور پھر ہم چیک اپ کے لیے گئے۔ ڈاکٹرز نے انجیوگرافی کے لیے ایڈمٹ کر لیا۔ بھیجنے سے پہلے ڈاکٹر
ہادی نے کہا کہ ان کا پہلے ایکو کرو، میں دیکھوں مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹرز کا پینل بیٹھا ہے، بڑی سکرین پر ایکو چل رہا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر عظمیٰ حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہفتہ پہلے میں نے ایکو کیا، اس کی شریان کھلی ہوئی تھی، یہ بند کیسے ہوئی؟ پورے دل کا ٹیسٹ کیا، الحمدللہ سب کچھ کلیئر، بار بار دیکھا گیا، ہر بار سب ٹھیک آیا۔ پھر ڈاکٹر ہنسنے لگے، یہ کون سا دم درود کر کے لائی ہیں؟ میں نے کہا پھر چیک اپ کریں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انجیوگرافی اور آپریشن سے بچا لیا، شکر کریں بچہ بالکل فٹ ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا میں نہیں مان سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں بیٹھے پروفیسر ڈاکٹر بولے، ڈاکٹر صاحبہ یہ ہم ڈاکٹرز ہیں جو ڈیوائس جسم میں داخل کر کے علاج کرتے ہیں، وہ رب ہے، اس کے لیے سیکنڈ کافی ہے، وہ کن کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ سمجھ لے یہ معجزہ ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اسماعیل کو گھر لے آئی۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج اس صورت سے اور صدقے سے کریں اور کثرت سے اپنے رب سے مانگتے رہیں، بلا شبہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اب میں بتاتی چلوں کہ یہ دفع کیسے کرنا ہے۔ ولو آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، یہ دم 41 دن کرنا ہے، مگر فرق بعض اوقات 1 دن، بعض اوقات ہفتہ اور بعض دفعہ 41 دن مکمل ہونے پر پڑتا ہے، مگر ساری بات کامل یقین اور رب پر توکل کی ہے، کیونکہ میرا غیور رب نیتوں تک سے واقف ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔